نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ حضرات محترم، تیسرے پارے سے آغاز کر رہے ہیں آج ہم۔ آغاز ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو انبیاء کا ادب سکھایا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے درمیان ایک کو دوسرے پہ فضیلت بھی دی ہوئی ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں ایمان والے سے کہا کہ تم نے یہ کہنا لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم اللہ ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، جس کو تو نے رسول بنایا ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں، یہ ان کو یہاں پہ بٹھا لیں، پیچھے کر دیجیے، وہ نا یہاں پہ پیشاب، کرسی ایک لا دیجیے انہیں، ان کو کرسی تسلی سے بتا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی زبان سے کہلوا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ان ایسے لوگ آئیں گے کہ جو لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس کی بیس ختم کر، جو لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلت باقی انبیاء کے اوپر دیں گے کہ باقی انبیاء کا مقام نیچے کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن ایسا ہے۔ سنی نہیں ہے وہ نعت کے اندر کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کو بات ہے کرنے والے؟ انبیاء کا مقام ایسا ہے کہ ہم کہیں گے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ بنتی بات کوئی؟ ہم نے نہیں کوئی ایسی بات کرنی، انبیاء کے شان میں کمی کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ شروع میں کہا تھا ولضالین، یا اللہ ایسے لوگوں میں سے نہ کر دینا۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے ولضالین سے مراد نصارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو اتنی اہمیت دیتے 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 خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ ایسے نہیں کرنا، سارے نبی سروں کا تاج ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا یہ آپ کا مسلمان ہے، صحابی ہے، اس نے مجھے چپیڑ ماری ہے۔ اجی آپ نے کیوں مارا اس کو تھپڑ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے رہا تھا آپ کے اوپر۔ اب حدیث ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں، میں نے تھپڑ مار دی، یہ کیا بات ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضیلت دے رہے ہو تم؟ تو نبی علیہ السلام نے یہودی سے نہیں کہا کہ بات تو درست تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، معراج کی رات میں امامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا چکے ہیں، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 کے اندر آتا ہے کہ سارے نبیوں کو جب جب آئے ہیں ان سے وعدہ لیا ہے کہ اگر وہ آخری نبی آپ کی زندگی میں آ گئے تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ بات تو درست ہے، لیکن اس میں ایک تنقیص کا پہلو شامل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو کہ جس وقت سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس کے بعد جو سب سے پہلے بندہ قیامت کے دن ہوش آئے گا وہ مجھے ہوش دلائی جائے گی، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہوش میں موجود ہیں اور اللہ کے عرش کے ساتھ ہیں۔ ہے نا کہ پتہ تھا کہ قیامت تک آنے والے بندے اب اس بات کے اوپر اگر تھپڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں گے نا تو یہ دین کا حصہ بنتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب جس نے کوئی ایسی بات کی اس کو پھر مسلمان مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کرنے کے ہونے کے باوجود کیسا تحمل انسانوں میں پیدا کیا۔ برداشت کرنا سیکھو بھائی، وہ بھی نبی ہمارے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار مسلمان نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام موجود ہیں ایک جگہ پہ، ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت تھی ابو المنذر۔ تو ابو المنذر ان سے کہنے لگے ابو المنذر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اس کو معلوم ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔
تو کچھ دیر گزری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب جانے لگے تو یہ پوچھا کہ وہ تمہیں پتہ ہے؟ تو اس سے علماء کہتے ہیں استاد اپنے شاگرد سے تکرار کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، اے ابو المنذر آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس صرف انسانوں کو نہیں، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جس وقت یہ پڑھ لی نا کسی نے، اس وقت ہم قریب نہیں آ سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جب ان کو صدقۃ الفطر کے اوپر کی حفاظت کے اوپر مامور کیا گیا تو رات کو چور آتا ہے، مشہور حدیث سنی ہوئی ہے، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ ان کی ترلے کرتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتاتے ہیں چور آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ پھر آئے گا۔ وہ 3-4 دن کے بعد جب پکڑ لیا، ہر روز آتا تھا، کہا کہ اب نہیں میں چھوڑوں گا۔ کہا اچھا میں پھر آج آپ کو ایک ایسی بات بتا کے جاؤں گا کہ اب کبھی بھی آپ کی کوئی یہ چوری کو ایسا معاملہ نہیں پیش آئے گا۔ ان کا بتاؤ کیا مسئلہ؟ نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یعنی اللہ کی طرف سے ایک حفاظت پہ ایک ایسا فرشتہ مامور ہو جاتا ہے جو پھر کچھ بھی کام نہیں ہو سکے گا ایسا۔ اچھا چاہو، اور پھر اس بات پر انہوں نے خاموشی سے بات نہیں مان لی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ آیا اور اس نے یہ بات کی تھی، آپ تصدیق کیجئے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹا تھا، سچی بات کر کے گیا۔ اس سے ہمیں 2 مسئلے پتہ لگے کہ آیت الکرسی پڑھوایا کریں اپنے بچوں سے جس وقت ہم باہر بھیجتے ہیں۔ اتنی ٹریفک چل رہی ہے، اتنے حالات خراب ہیں، خود بھی پڑھ کے جایا کریں، عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، جو کی ہے اپنے رات کو آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص فرض نماز کے فوری بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہ جاتی ہے۔ ایسی عظیم آیت، اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں 10 باتیں ذکر کی گئی ہیں، جس کا کچھ حصہ ہم نے وہ جو 5 روزہ کورس کروایا تھا اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہیں اور درجہ کمال میں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ، اس میں سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا اوس اور ایک رہتا تھا خزرج۔ اوس قبیلے والے جو لوگ تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا تو وہ بیٹے نہ جلدی فوت ہو جاتے، وہ پورے قبیلے کے اوپر نہ، اللہ کا حکم ہے جس وقت دنیا میں بھیجنا ہے اس بھیجنے سے 5 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ آتا اور وہ پھونک دیتا اور وہ روح بھی آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا وقت بھی لکھا جاتا ہے، 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، حدیث ہے۔ تو اب اللہ کی شان، وہ پیدا ہوتے فوت ہو جاتے، پیدا ہوتے فوت ہو جاتے۔ اب ان کے ایک قبیلے کے ساتھ، وہ خزرج قبیلے کے ساتھ جو وہ لڑائیاں چل رہی تھیں، اب انہوں نے کہا ہماری اولادیں تو فوت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اس طرح ہے کہ ہماری جو اولادیں ہیں وہ ہم یہودیوں کے ایک قبیلے کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں نا وہ بڑے دیندار قسم کے لوگ، انہوں نے اپنی اولادیں ان کو دینی شروع کر دیں، جو بچہ ہوتا ہوں۔ اللہ کی شان، وہ اب وقت یہ تھا کہ ان کی موت کا وقت نہیں تھا، وہ بچ گئے۔ اب یہ مطمئن کہتے ہیں ہم یہ آنکھوں کے سامنے تو ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو یہاں پر یہودیوں نے پھر نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی۔ تو جب سازشیں شدید ہوئیں تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جس کے تصفیے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس گئے جن کے پاس وہ بچے جاتے تھے، رہتے تھے۔ اب وہ اتنے بدبخت تھے، ظالم تھے، وہ نبی علیہ السلام آئے ہیں ان کی قدر کرنے کی بجائے کہ تم نے طے کیا ہوا ہے کہ میثاق مدینہ میں کہ حضور سربراہ ہیں ریاست کے، وہ فیصلہ کریں گے جو ہوگا، اور ان سے بہتر کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو اب وہ جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ ٹیک لگائے تو اوپر چھت کے اوپر وہ دوڑے کہ اوپر سے وہ چکی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی پرانے وقت میں، وہ بڑے بھارے بھارے 2 پارٹ ہوتے تھے، ایسے وہ پستی تھی اس کے اندر کوئی چیز ہے، تو اس میں سے ایک پارٹ کو اٹھا کے ہم آپ کے اوپر نعوذ باللہ پھینک دیں اور آپ جو ہے وہ شہید ہو جائیں۔
اسیسینیشن اٹیمپٹ کے لیے وہ اوپر کے لیے، اب یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ رہے، اللہ نے 7 آسمانوں سے بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یہ کام کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے اور وہ اپنے صحابہ کو بھی لے کے بعد میں بتایا کہ انہوں نے یہ کیا، ان کا پھر محاصرہ کیا گیا 15 دن۔ اور سورۃ حشر کی جو ابھی قاری صاحب نے آیات پڑھی ہیں، اس کے شروع میں وہ سارا واقعہ وہی ذکر کیا گیا۔ اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ریاست کے سربراہ کو، امام الانبیاء کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان کا محاصرہ کیا گیا، تو اب انہوں نے کہا کہ جی آپ کی مہربانی ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے، آپ نے کہا جاؤ چلے جاؤ، جو لے کے جانا لے جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ ساری چیزیں اتاری، اپنا گھر کھولا جیسے پرانے گھر ہوتے تھے، ان کے گارڈر شارڈر جو لے کے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ اب جب جا رہے ہیں تو اپنی جو اولادیں تھیں نا اس قبیلے کی، اس کو بھی ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے بندے واپس دیکھ کے جو ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ اب وہ جو یہودیوں کے پاس پلے بڑے تھے، اب ان کا ذہن جو ہے وہ یہودی ہو چکا تھا، اور اس وقت اصل میں یہودی قبیلہ، یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں یہودی ہوں گے تو نسل یہودی ہوگی، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی یہودی مذہب اختیار کر لیتا تھا، تو انہوں نے وہ جو اولادیں پالی ہوئی تھیں ان کو یہودی بنا دیا ہوا تھا۔ وہ کہیں ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ کہیں کہ جی ہماری اولادیں ہم نے کیوں جانے دینی ہے۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا، اختلاف پھر بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمانے، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب وہ یہودی ہو چکے تو دین اسلام کے اندر اب یہ نہیں آنا چاہتے تو زبردستی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین کہہ کے جو جڑا جتھے لگا لگا رہن دیو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ جو اسلام میں ہے وہ اسلام میں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے ان کو ایسی جگہوں کے اوپر بھیجے رکھنا، ایسا ماحول میسر کروا دینا کہ وہ وہیں پہ پلیں بڑے جوان ہوں، اس کے مستقبل کی خاطر۔ وہ مستقبل کون سا ہوگا؟ وہ 4 پیسے کما لے گا جو اللہ نے اس کے نصیب میں رکھا ہوگا، لیکن وہ کماتے کماتے کتنی مشقت کا شکار ہوگا، کیسے ارد گرد کے ماحول سے خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 2 واقعات تسلسل سے بیان کیے، ان میں سے ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، جن کا نام کم از کم 4 دفعہ نماز میں آئے تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، درود ابراہیمی میں۔ وہ جا رہے ہیں، وہ اس کو ساتھ ایک آپ کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ سے گفتگو ہوئی، ان کو تبلیغ کی۔ بادشاہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ایک بندے کو اس نے کہا قتل کر دو، قتل کو، انہوں نے کہا یہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، اور جس کو قتل کی سزا ہو چکی ہوئی تھی اس نے کہا جاؤ آزاد ہو، تو میں نے زندہ کر دیا۔ اور اس کو عقل نہیں آئی نا کہ یہ زندہ کرنا مارنا نہیں ہوتا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بحث سے بحث نہیں کی، آپ نے ایک نئی بات پیش کی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو نکال مغرب سے، فأتی بہا من المغرب۔ اب وہ اگر وہ یہ کہتا نا کہ جی میں مغرب سے نکالتا ہوں، میں مشرق سے نکالتا ہوں، آپ کا رب مغرب سے نکال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ ہو جانا تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ تو کرنا تھا اس کے درباریوں نے کہ میاں تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیسے نکال رہا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فبہت الذی کفر، وہ کافر بڑا حیران ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے باہر آئے تو پھر کہنے لگے اے اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے وہ مشاہدہ کروا، ایمان میرا ہے بس مجھے مشاہدہ کرا دے کہ میں نے بھی وہاں پہ کہا تھا مجھے پکا یقین ہے تو ہی زندہ کرتا ہے تو ہی مارتا ہے، بس ذرا زندہ ہونے پہ ہے تو ایک دفعہ اس مرے ہوئے سے زندگی دکھا دے مجھے۔ پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام آپ کو ایمان نکال، ولکن لیطمئن قلبی، مت دل کا اطمینان چاہیے تھا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ 4 پرندے لے لیجئے، ان کو اپنے سے سدھا لیجئے، جو آواز کریں وہ آپ کے پاس آ جایا کریں۔ پھر جب یہ سدھا لیے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھیں، پھر انہیں آواز دیں یاتینک سعیا، ایسے پرندے آپس میں جڑیں گے اور زندہ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور ایسا ہوا۔ یہ وہ مشاہدہ ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کروایا گیا، اور یہ وہ مشاہدہ ہوگا کہ جو جنت میں انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں گے، کہ جس وقت وہ پرندہ کھائیں گے تو یہاں پہ رکھیں گے
تو جنت میں وہ پھر اسی وقت وہ ہڈیاں جڑیں گی، گوشت آئے گا اور وہ پرندہ اڑنے لگ پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو اتنا عزت اور احترام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں پہ عطا بھیج دے وہاں پہ۔ دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ ایک آدمی جا رہے تھے، بعض مفسرین نے ان کا نام عزیر علیہ السلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے، اس کی چھتیں بھی گری پڑی ہیں، یعنی ایک طویل عرصہ ہو گیا وہاں پہ۔ چھت اس وقت گرتی ہے کہ جس وقت شدید وقت گزر جائے اور کوئی اس کی مینٹننس کرنے والا نہ ہو، تو کہنے لگے کہ یا اللہ تو اس پوری بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب ہیں اللہ کے نبی، تو مطلب یہ تھا کہ یا اللہ مجھے مشاہدہ کروا دے بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اس کو بھی فوت کر دیا۔ اب وہ 100 سال کے بعد جب ان کو اٹھایا، وہ گدھا ان کے پاس اس وقت ان کی سواری تھی، اس کے اوپر کچھ کھانا پڑا ہوا تھا، کہنے لگے کہ اب آپ اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھیے اور اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھیے۔ گدھا تو چر چور کے وقت پار کر لیتا ہے، لیکن کھانا تو تھوڑی دیر بعد سمیل چھوڑ جاتا ہے۔ کہا کہ کھانے کی طرف دیکھیے، لم یتسنّا، اس میں سے سمیل بھی کوئی نہیں آ رہی اور گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ کتنی دیر ہوئی؟ کہا 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو اب وہ سوال وہیں کا وہیں تھا، زندہ کیسے کرے گا؟ ایک تو خود زندگی مل گئی، دوسرا کا اب آپ اس گدھے کی طرف دیکھیے، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے آپس میں جوڑتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیسے گوشت بناتے ہیں اور پھر وہ کیسے زندہ ہوتا ہے، وہ کر کے دکھا دیا۔ تو وہ کہنے لگے اے اللہ تو ہی ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے 3 اصول بتائے۔ پہلا اصول یہ بتایا کہ ایمان رکھو اس بات پہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور کتنا؟ ایک جگہ پہ آتا ہے جو ایک کرے گا اس کو 10، اور اس جگہ کے اوپر آتا ہے اس کی مثال ایسے ہی جیسے ایک دانہ آپ بوتے ہیں، اس میں 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل پہ 100 دانہ ہے، تو 1 سے 700 اللہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ اب علماء نے اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ دانہ تو ایک ہی ہے، جس کو کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 1 کے 10 اللہ تعالیٰ کر دے گا، یا پھر 1 کے 700 کر دے گا، یا 700 سے بھی زیادہ کر دے گا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ دانہ تو ایک ہے، صدقے کا جو ہے وہ پیسہ تو ایک ہی ہے، فرق کس بات کا ہے؟ کہتے ہیں یہ اخلاص کا فرق ہے، جو دل کی اس عطا گہرائیوں سے اللہ کو سوچتے ہوئے یا اللہ تو ہے، تیرے دیے میں سے دے رہا ہوں، بڑی مہربانی تو نے توفیق عطا فرما دی، چھپ کے ایسے سری صدقہ کر رہا ہے پوری محبت کے ساتھ، تو پھر اللہ اس کو وہ عطا کرے گا جو اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی صحابیہ سے ایک فرمایا تھا، کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں گن گن کے خرچ نہ کرنا، بے حسابہ خرچ کرنا، رب بھی تجھے بے حسابہ ہی عطا فرما دے گا۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ یہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر وہ بتایا کہ ایک آپ نے پیبلز دیکھے ہوں گے جو گول پتھر ہوتے ہیں نا، جیسے گھروں کے باہر بھی لگاتے ہیں، وہ چھوٹے سے، تو جس کے اوپر پانی نہیں ٹکتا، تو ایسے بڑا سا ایک پتھر ہو جس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی کی لیئر لگ جائے، جیسے ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کے اوپر تیز بارش آئے تو بتائیے وہ لیئر سے کوئی پودا نکلے گا؟ نہیں، وہ لیئر بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی وہ چٹیل قسم کے دل والا انسان ہوتا ہے کہ جو اپنا مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، تو جب کوئی تھوڑا سا خرچ کرے تو اس کی مثال دی، اس میں سے 700 دانے نکال دیتا ہے ایک دانے سے، اور یہ ایسا چٹیل قسم کا ہے کہ بارش ہو بھی گئی تو تب بھی اس کی وہ مٹی بھی ضائع ہو جائے گی، اس نے کچھ بھی نہیں اگانا۔ یہ ریاکاری سے خرچ کرنے والے کا سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ اور فرمایا، ایک حدیث ویسے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ سارے نبیوں نے ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے، اور میں بھی ڈراتا ہوں، لیکن مجھے اس سے بھی بڑی چیز کا ڈر ہے۔ دجال کے فتنے سے کون سا بڑا ہوگا؟ جس کے خاتمے کے لیے ایک نبی اوپر گئے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ واپس آئیں گے اور وہ آ کے اس کو قتل کریں گے، تو اس سے بڑی کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے جو دجال کے فتنے سے بھی بڑی ہے، دکھلاوا، پتہ لگ گیا کہ یہ کام کر رہا ہے۔
اور تیسرا اصول بیان کیا کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا، لوگوں پہ احسان جتلا کے، لوگوں کو ذلیل کر کے، تکلیف دے کے۔ فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر کے اس کو انکار کر دو، ذلیل نہ کرنا کسی شخص کو۔ پیسہ دے رہے ہو چپ کر کے دے دو، کسی رشتہ دار کو دے رہے ہو مت کسی اس انداز سے بھجواؤ کہ بعد میں وہ احسان جو ہے وہ بیویاں جتلاتی رہیں یا آپ جتلاتے رہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ ہمارا محسن ہے، یقین رکھیے، جو آپ سے آپ کی زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، آپ سے آپ کا صدقہ وصول کر رہا ہے، یہ محسن ہے، وہ وصول کرے گا، آپ کی ادائیگی تکمیل پذیر ہوگی، پھر رب آپ کو بھی عطا فرما رہا ہوگا۔ تو اپنے محسن کی قدر کرنی چاہیے نا، عزت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سود ہے نا، یہ حرام ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا کے اندر، فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ یہ سود کھانے والے افراد جتنے ہوں گے ان کا آخر انجام مفلسی ہوگا۔ میں ایک مثال صرف دنیا کی دینے لگا ہوں، یہ ملک پاکستان جس وقت بنا تھا اس وقت میں دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، اور دوسری جنگ عظیم کا اصل جو تھا وہ امریکہ تھا، کہ جس نے اتنی اس کی اکانومی سٹرونگ تھی، اور برطانیہ بھاگا ہی اس وجہ سے۔ تھوڑی سی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو چکا ہوا تھا، تو جو اتنا طاقتور تھا اس زمانے میں، اپنے اس کے $1 کے بدلے پاکستانی روپے کی جو قیمت تھی پتہ کتنی تھی؟ ایک پاکستانی روپیہ دے کے 2 اس زمانے کے ڈالر آ جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ عروج دیا تھا، کلمے کے نام پہ بنا تھا نا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو کٹنے والے لوگ ہوں، جو ہجرتیں کرنے والے لوگ ہوں، رب ان کو نوازتا ہے۔ یہ جو تنزلی شروع ہوئی تھی یہ اس وقت ہوئی تھی جب سب سے پہلا سود کا قرضہ لیا گیا تھا، آج تک نہیں ادا کر رہا۔ یہ سود اس طرح تباہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا، فیصلہ فرما دیا، یمحق اللہ الربا، یہ مسلمان کو سود نہیں پچتا، مسلمان کو سود نہیں ہضم ہوتا، یہ یا اس کی نسلیں یا اس کی نسلیں اس کو پے بیک کریں گی۔ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ اور آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کے کئی عذابوں میں سے ایک عذاب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ دیکھیں جس وقت بڑا مجمع لگا، تصور کریں نا، اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر جس وقت دیکھیں 50,000 سال کا دن ہے، صرف وہ بندہ اس وقت ذلیل ہوگا کافر کے جس وقت وہ سامنے آئے گا، پھر ہی پتہ لگے گا نا اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ اور یہ سود خور یہ 50,000 سال کے دن میں ذلیل ہوگا، ایسے کہ یہ کھڑا ہی نہیں ہو سک رہا، سب کو پتہ لگ رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جو کھڑا نہیں ہو سک رہا، یہ سود خور ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے پاگل ہوتا ہے پاگلوں کی طرح ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، سینسلیس قسم کا ہوا ہے۔ تو یہ سب کے سامنے جو اب تصور کریں کہ ایسے ہی یہاں پہ گر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہے، کہ یہ سود خور ہوگا، تو کیا کیفیت ہوگی؟ بھی اس کی سزا شروع نہیں ہوئی، کہ سزا کیا ہے؟ کہ رب کے ساتھ جنگ ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ جنگ ہے۔ 2 چیزوں پہ صرف فرمایا میرے علم کے مطابق، میں نفی نہیں کرتا کسی کی، 2 چیزیں میرے علم میں ہیں جس کے اندر میں نے دیکھا، قرآن میں ایک ہے اور ایک حدیث میں ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پھر اللہ کے ساتھ جنگ ہے، ان میں سے ایک سود ہے، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہوگی، فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کو تنگ کیا میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اچھا، ولی کا ہمارا ایک تصور یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو بہت عبادت کر رہا ہے اور بالکل گناہ نہیں کرتا، درست تصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ بس صرف مسجد بیٹھا رہے گا اور وہ صرف یا پہاڑوں جنگلوں میں نکل جائے گا، یہ ولی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ولی تھے، کیونکہ فرمایا تم احد 6 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر چل کے دیکھیں، فرمایا تم اتنا سونا خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی ایک مد کوئی صدقہ کر دے تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ بتائیے ولی کون ہوگا پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو یعنی وہ عظمت دیکھیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، اس آنکھ کا مول دے دیں مجھے آپ کو، جنہوں نے ایسے جا کے مصافحہ کر لیا ہوگا، اللہ کی قسم ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سارے ولی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ولی تھے وہ جنگلوں میں نکل گئے ہوئے تھے؟
وہ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی امیر آدمی ہے، کوئی گھر کے کام پہ توجہ بھی دے رہا ہے، وہ عورتیں بھی ہیں، وہ ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں. لیکن ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، نماز پڑھے، تہجد ادا کر رہا ہو اور صدقہ و خیرات کر رہا ہو، ایثار کر رہا ہو، اچھے اچھے سارے کام کرتے جائے گا، یہ سارے ولی بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو جو کوئی ایسا کر رہا ہو، اگر اس کی کسی نے بےزتی کر دی تو حدیث کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد 281 نمبر آیت ہے، یہ وہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جو پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت تداین، ادھار لین دین کے مسائل کے متعلق. تو اس کے میں صرف دو سب سے طویل آیت ہے، اس کو جا کے بھی پڑھیے گا کیونکہ اکثر لوگ کاروباری ہیں تو کاروبار کے اعتبار سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ جب ایمان والو تم نے ادھار کا لین دین کرنا اس کو لکھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا قریبی ہے، یہ تمہارا دوست ہے، یہ 36 سال ہو گئے کاروبار کرتے، یہ دادا ابو سے لے کے اس کی خاندان اور میرے خاندان آپس میں کاروبار. ہاں لکھو. لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، بس آپ لکھ لو. اور جو ادھار لین دین کر رہے اس پہ 2 گواہ بنا لو. آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں، اندر کھاتے دے دیں. یہ بےزتی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جب کسی کو پیسے دے رہے ہیں اس سے وصولی لے لیں اور ساتھ 2 گواہ بنا لیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، یہ لوگ جو جاتے ہیں باہر بیچارے ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے، پھر پیسہ ان کو ملتا ہے کبھی؟ اکثر لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ارد گرد کھا لے. پوچھیں بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا. کی کر دے؟ جی برابر ہوندہ. وہ ساری زندگی بیچارہ محنت کرتا رہا اور وہ سارا کوئی یہاں بھیجا ہے، یہ کھا پی گئے ہیں کیونکہ نہ اس نے حساب رکھا ہے نہ انہوں نے حساب رکھا ہے. کہتے کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو خیر نہیں ملے گی. یہاں پہ ایک لکھیں اور دوسرا فرمایا مقروض خود لکھے. فرمایا کہ اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور لکھوائے مقروض، کیونکہ قرضہ دینے والے نے تو اس کے اوپر کوئی ایسی شرط بھی لکھ سکتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ انسان کیا کیا کچھ کریں گے. فرمایا مقروض لکھوائے. اور اس کے بعد کہا جو 2 گواہ بناؤ گے تو وہ 2 گواہ جو ہے وہ مرد تم میں سے بنے. اگر ایک مرد نہیں ملتا تو اس کی جگہ 2 عورتیں کر لیں، دوسرا مرد کر لیں. تو یہاں پہ پھر عورتیں چیختی ہیں، وہ عورتیں کہ جو دین اسلام کا فہم نہیں رکھتی، وہ چیختی کہتے دیکھو جی ایک مرد کے مقابلے میں 2، تو عورت کی گواہی آدھی ہو گئی. بھائی آدھی نہیں ہوئی، میں یہ بات ساری زندگی کے لیے سمجھ لیجیے. ابھی 8 مارچ بھی گزرا، اس کے اوپر بھی شور شرابہ ہوتا رہا. تو ایسے بڑے اعتراضات، ان میں ایک یہ اعتراض ہے تو اس کو ذرا سمجھ لیں وہ کیا ہے. اب دیکھیے کہ گھر کے کام کاج مرد نہیں کرتے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ چینی کہاں پڑی ہوئی ہے کچن کے اندر، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گھی کہاں پڑا ہوا ہے، فلاں چیز کہاں پڑی، نہیں پتہ ہوتا نا. تو پھر اگر اس کو نہ پتہ اور گھر والا کوئی گھر میں کوئی بیوی بیمار ہو جائے تو اگر اس سے کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی تو اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. مجھے کیا پتہ، میرا تو کام ہی نہیں ہے. تو کاروبار کرنا ذمہ داری نہیں ہے عورت کی، اس لیے کہا کہ یہ تو بھول سکتی ہے. جس کی انسان کی ذمہ داری وہ تو بھول جائے گا. ایسے گواہی تو دے دی لیکن جس وقت بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ بھول جائے. تو کہا اس لیے اس کے ساتھ کے لیے تم ایک اور گواہ لے لو. یہ تو عزت ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی معاون دے دیا جائے اس میں تو عزت و احترام ہوتا ہے. اور دوسری بات، اب مرد کسی عورت کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو پوری گواہی ہوگی. تو عورت جب مرد کے حق میں گواہی دے رہی ہے تو کتنی ہو گئی؟ آدھی. تو بتائیے مرد کا نقصان ہوا عورت کا؟ مرد نے گواہی دی، عورت کو پوری چیز مل گئی. اور اگر عورت نے گواہی دی تو پھر وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی جب تک کوئی اور عورت نہ ہو. تو اس میں تو مردوں کو چیخنا چاہیے تھا. ہم نہیں چیختے، ہم کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، وہ بالکل ٹھیک فرمایا، اسی میں خیر ہے. اس کے بعد رہن رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ آخری مسئلہ ہے. رہن رکھنے کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان کے پاس بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تو یہ مارکیٹوں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ یار میری دکان ہے، یہ آپ رکھ لیں، تو یہ مجھے 50 لاکھ 2 لاکھ 2 کروڑ اتنے مجھے اماؤنٹ دے دیں، یہ پیسے آپ رکھ لیں، یہ چیز آپ رکھ لیں، رجسٹری آپ رکھ لیں اور اتنے مجھے پیسے دے دیں. اس کو کہتے ہیں رہن رکھ کے، گروی رکھ کے چیز وصول کرنا. تو یہ اسلام نے جائز قرار دیا. لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے اس سے انتفاع ممکن نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. یعنی یہ مجھے کوئی بندہ کہ دکان کی رجسٹری دے دے، کہا لو یہ چابی رجسٹری تو مجھے 2 کروڑ دے دیں تو میں آپ کو 2 سال بعد واپس کر دوں گا، مجھے امید ہے یہ واپس کر دے گا، میں 2 کروڑ کے اس کو دے دوں اور وہ جو چیز ہے وہ میرے پاس آ جائے اور میں اب اس کو استعمال کرتا رہوں اس کے کانسنٹ سے، یعنی اس کی رضامندی سے میں استعمال کرتا رہوں.
تو یہ سود ہوگا، مجھے کرایہ دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے کہ جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آخری 2 آیات ہیں، اتنی عظیم آیتیں ہیں، اس میں جو دعا ہے وہ ساری کی ساری قبول شدہ دعائیں ہیں۔ اور معراج کے موقع پہ صرف نماز نہیں ملی تھی، 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ ایک نماز کا تحفہ دیا تھا، ایک اس بات کا تحفہ دیا تھا کہ کوئی اگر شرک کیے بغیر چلا گیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور ایک یہ تحفہ دیا تھا کہ آخری 2 آیات ساتھ ملی تھی، اور یہ وہ 2 آیات ہیں کہ جو قرآن میں وہ آیات ہیں کہ جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے بھی آپ کو ایک حدیث سنا دی تھی، اور ایک یہ والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ایک آواز آئی، کہا کہ ایک فرشتہ ہے وہ وہاں پہ دنیا میں آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا، ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا، اور وہ پھر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو بھیجی ہیں یہ چیزیں۔ تو ان میں وہ 2 آیات شامل تھیں، تو اس کا مطلب یہ کتنی دفعہ نازل ہوئیں؟ 2 دفعہ نازل ہوئیں۔ اور اس میں بڑا ہی خوبصورت ایک جملہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہم جو کام بھول کے ہم سے غلطی ہو جائے یا ویسے ہی غلطی ہو جائے، اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ دعا قبول شدہ ہے تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ کثرت سے پڑھنی شروع کر دیں کہ اللہ یہ تو مقبول شدہ دعا ہے، تو اللہ تو ہماری یہ دعا کو بھی کیونکہ قبول فرما دے۔ ہم یہ قبول شدہ جملے ہی تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہاتھ جوڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران چونکہ زیادہ ایسی صورتیں ہیں کہ فرمایا جو ہم میں صحابہ کہتے ہیں جو ہم میں ان دونوں کو سمجھتا وہ ہم میں عالم تصور ہوتا، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی تفصیلات ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے والے دن ہے اس کے بعد، تو ہفتے والے دن سورۃ آل عمران ہو جائے گی، پھر تھوڑی سپیڈ کر دیں گے، پھر ٹائم تھوڑا کم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، جو نیند آپ لوگوں نے قربان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین وہ بدل عطا فرمائے کہ جو آپ کے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع